عباده الذين اصطفى الفاظ ایک ہیں لیکن ان میں کتنا فرق ہے۔ مسلمان کلمہ یہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ منافق یہی کلمہ پڑھتے ہیں تو کفر میں چلے جاتے ہیں۔ نیت کا فرق ہے، صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اچھی نیت کرنا یہ مکھن کی طرح ہے، دودھ میں سے مکھن نکال لیں تو لسی رہ جاتی ہے، کوئی قیمت نہیں، دودھ کی ساری قیمت کیونکہ مکھن ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحیح نیت کی قیمت ہے۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ ولرسولہ فہجرته الى ما ہاجر الیہ فہجرته الى اللہ والى رسولہ ومن كانت ہجرته الى الدنیا اور لامرأة یصیبها فہجرته الى ما ہاجر الیہ او کما قال۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے وطن کو چھوڑتا ہے تو یہ انہی کے لیے شمار ہوتی ہے۔ نیت اس کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ دنیا کے لیے ہجرت کر رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے تو دنیا کے لیے، دنیا مل جائے۔ عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے کہ میں عورت کو پالوں، عورت سے نکاح کر لوں، نکاح کے لیے نیت نکاح کرنا ہوتا ہے صرف، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہو۔ تو منافقوں نے یہ کلمہ پڑھا دنیا کے لیے، کلمہ پڑھا دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائے، مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ جائے، مسلمانوں سے امن میں آ جائے، تو ان کی کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ سرے سے مومن ہے ہی نہیں، لاکھ کہتے رہیں ہم آمنا کرتے رہیں، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، لیکن یہ مومن نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا، مخادعہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا۔ تو اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ یستہزئ بہم، استہزاء بھی اللہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے لیے جو مطلب لینا ہے وہ اور ہے، جو مخلوق کے لیے مطلب لینا وہ اور ہے۔ اردو میں بھی کئی الفاظ آپس میں الفاظ ایک ہیں، معنی مختلف، جیسے کہتے ہیں اس کی دکان بیٹھ گئی، اس کی دکان بیٹھ گئی، نقصان ہو گیا۔ اس کا دل بیٹھ گیا، وہ مر گیا۔ کاروبار بیٹھ گیا۔ اس کی دیوار بیٹھ گئی، یہ مختلف مطلب۔ تو ایسے ہی یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور اللہ یستہزئ بہم، اللہ یہ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ مسلمان تو بدلہ نہیں لیتے، اللہ ان کی طرف سے بدلہ لیتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے۔ تو مذاق کرنا یہ منع ہے، کسی کو بھی مذاق نہیں کرنا، مذاق اڑانا۔
کسی کو ذلیل سمجھ. ہاں جواب میں اتنا ہی مزاح کر سکتے. مزاح جو ہے مزاح جائز ہے، خوش طبعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے، لیکن جھوٹ اس میں داخل نہیں کرتے تھے، اس میں بھی سچ ہوتا تھا. تو یہ منافق جھوٹ بھی بولتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. جھوٹ بولنا بھی سخت منع ہے. کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں، سارے نبی سچے، صادق اور امین. آپ صادق اور امین. میں کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو جھوٹ سے بچو. یہ فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف رہنمائی، اور فجور آگ کی طرف، جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا ایک قوم، یہ ایک شخص، اس کی باتیں لوہے کے زنبور سے کاٹی جا رہی، ایک طرف سے گدی کی طرف کاٹ دی جاتی ہے، پھر دوسری کاٹی جاتی ہے. اتنے میں پہلی صحیح ہو جاتی ہے، دوسری کاٹتے ہیں پہلی صحیح ہو جاتی ہے، پھر پہلی کاٹتے ہیں دوسری صحیح ہو جاتی ہے. ایسے ہی قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہی. آپ نے پوچھا یہ کیا کیوں سزا مل رہی ہے؟ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ ساری دنیا میں پھیلتا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کہ منافقوں کی علامت ہے جھوٹ بولنا. آیت المنافقی ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ بولنا کسی نبی کی طرف نسبت نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جو 3 جھوٹ ہیں کذب، وہ لفظی طور پر ہیں، حقیقت میں وہ توریہ تھا، وہ جائز ہے. جان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے 2 چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ایک دور کا مطلب، ایک قریب کا مطلب. یہ دور کا مطلب لیتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوتا. بیوی سے کہا، اگر بیوی بتا دیتے کہ ہاجرہ یہ سارا میری بیوی ہے تو بادشاہ نے اس پہ قبضہ کر لینا تھا. بچانے کے لیے کہا، اسے بھی کہہ دیا. آپ نے خود بھی کہا میری بہن ہے، دینی بہن، یہ جائز ہے جان بچانے کے لیے. انی سقیم، کافروں کو سمجھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے یہ کہہ دیا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا عید پہ، تاکہ بعد میں ان کے بتوں کو توڑ دوں. نیک مقصد کے لیے یہ کہا انی سقیم، اور مراد یہ ہے کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کرنے پہ میری طبیعت خراب، انی سقیم. اور جب انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا بتوں کے ساتھ، کس نے توڑا، کہا کبیرہم ھذا، ان میں سے جو بڑا ہے اس نے کیا. وہ سمجھے شاید اسے بڑے بت نے کیا، آپ کی مراد تھی کبیرہم میں، ان میں سے بڑا تو میں ہوں، ان سب سے بڑا میں ہوں. نبی سب سے بڑا ہوتا ہے. کبیرہم ھذا، یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ سمجھے نہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے یہ سارے کام. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، کذب. لفظ عربی میں کذب، اس کے وسیع معنی ہے.
جھوٹ چند موقعوں پر شریعت نے جائز بھی کیا ہے، میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے، مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے، جنگ میں، کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے، ظلماً کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا، اپنے لیے اپنی جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے جواز ہے لیکن عزیمت نہیں۔ دوسرے کی جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے عزیمت یہ ہے، اس کے لیے زیادہ نقصان اس کا اگر ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ شریعت میں جائز۔ پھر کھلم کھلا جھوٹ نہیں بول، کہ جان بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے، کوئی کہے کسی نے کوئی برا کام کر لیا، بے حیائی کا کام کر لیا، زنا کر لیا، اب کوئی پوچھتا ہے بادشاہ قاضی، تو اس سے یہ کہہ سکتا ہے میں نے نہیں کیا، عزت آبرو بچانے کے لیے۔ تو مزاح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک بوڑھی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو رونے لگ گئی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے، کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ نے کہہ دیا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا بوڑھی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ مزاح بھی ہو گیا، حقیقت بھی ہوگی۔ ایک سواری لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک شخص، آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹ کے بچے پہ سوار کروں گا، سواری دوں۔ کہنے لگا اونٹ کا بچہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا جو بڑا ہوتا ہے اونٹ، وہ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ تو مزاح بھی ہو گیا، حقیقت بھی ہو گئی۔ مزاح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ان کا بیٹا بیمار تھا، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا سکون ہے، وہ مر گیا تھا، انہوں نے کہا سکون ہے، امید ہے راحت میں ہوگا، تاکہ خاوند جو ہے سفر کی ایک تو تھکاوٹ ہے، ایک آتے ہی اس کو غم کی خبر سنا دینا، یہ بھی توریہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، موت میں سکون آ گیا بچے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو منافق تو کلم کلا جھوٹ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس لیے استہزاء، مسلمانوں کو بیوقوف کہنا، مسلمانوں کو بیوقوف حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اسی طرح اپنی مال و دولت پہ، اپنی صحت پہ، اپنی عمر پہ آدمی کو فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے استہزاء کرتے تھے مسلمانوں سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ یہ چیزیں اپنی نہیں ہیں، اس پہ فخر کیا، اس پہ غرور کیا، اس پہ کیا بھروسہ؟ اس کی مثال جتنا بھی آدمی اونچا چلا جائے، مثال ایسے ہے جیسے پتنگ اتنا جتنا اونچا چلا گیا، یہ ڈوری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کس وقت کھینچ لے۔ اللہ ان کو مال اور اولاد، ان کو صحت، دنیا کی چیزیں دیتا ہے کافروں کو، یہ بھی ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان جو
اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ بھی جب دنیا کی فتوحات آئیں تو ڈر گئے، کہیں یہ ہمارے اعمال کا دنیائی میں بدلہ تو نہیں مل گیا، کہیں تو عذاب تو نہیں ہے، سزا تو نہیں، آزمائش تو نہیں ہے. تو مومن کے لیے نعم المال الصالح للمرء الصالح، حلال مال مومن کے لیے بہتر. لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ یہ چیزیں ملنا، یہ اللہ کی ڈھیل ہے. چکی میں جو دانے پیستے ہیں، جتنی دیر میں چکی پیستی ہے اتنی ہی زیادہ باریک ہوتی، اتنی زیادہ ان کو رگڑ دیتی ہے. جتنی دیر سے پکڑ ہوتی ہے اتنی زیادہ تو مشو مغرور از حلم خدا، اللہ کے حلم سے، اللہ کی بردباری سے دلیر نہیں ہونا چاہیے. دیر گیرد سخت گیرد مر تھورا، تجھے دیر سے پکڑا تو سخت پکڑے گا اللہ. جتنی دیر لگ گئی پکڑنے میں اتنی ہی زیادہ. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ اور زیادہ گناہ کر لیں. فرعون کو کتنی مہلت دی، ان منافقوں کو بھی اللہ مہلت دے رہے ہیں، اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، پتنگ کی طرح خوب ان کو اونچا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمہ پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی. تو خاک سارا نے جہاں بحقارت میں نگر، توچے دانی دری راہ سوارے باشد. کو ان کو حقیر نہیں سمجھنا، جو زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، دین کی محنت کرنے والے، ان کو حقیر نہ سمجھو. شروع ہی سے دین کی محنت جو کرتے ہیں ان کو لوگ حقیر ہی سمجھتے ہیں. دین کا جو علم حاصل کرتے ہیں، دین کا جو عمل کرتے ہیں، دین کی جو تبلیغ کرتے ہیں، دین کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شروع سے ان کو حقیر ہی سمجھتے ہیں. علماء کو بھی حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے. اس لیے کہ چور جو ہے پہلے چوکیدار پہ حملہ کرتا، چور پہلے چوکیدار پہ حملہ کرتا. اس لیے انہوں نے، منافقوں نے صحابہ پہ حملہ کیا. ان کو دھوکہ دینا، ان کو دھوکہ دے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے صحابہ کے ساتھ، عبداللہ بن ابی منافق اٹھ کے ملا بڑے جوش کے ساتھ، تپاک کے ساتھ، ان کو مبارک دی. مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ساتھی ہیں، یار غار ہیں، صدیق ہیں، سید الاسلام ہیں، اپنے قبیلہ بنو تمیم کے سردار ہیں. آپ نے اتنا مال، اتنی جان آپ کے لیے خرچ کی. عمر رضی اللہ عنہ سے مل رہے، اے عمر تمہیں مبارک ہو، تمہاری وجہ سے تم قوی ہو، تمہارے جان اور مال سے دین چمک گیا، تمہیں مبارک، تم بنی عدی کے سردار ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے. پھر علی رضی اللہ عنہ کی تعریفیں کرنے لگے. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا، اے عبداللہ تو نفاق چھوڑ دے، منافقت چھوڑ دے، ہماری طرح ایمان لے. کہنے لگے تمہاری طرح ہی ہم بھی مسلمان. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملتے کہتے ہم تمہاری طرح ایمان لائیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، سرداروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، کہتے ہم تمہارے ساتھ. مسلمانوں سے تو کہتے قالوا آمنا، صرف قالوا کہا، قالوا آمنا. لیکن ان کو تاکید کے ساتھ قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ. یہاں بے شک نہیں کہا مسلمانوں کے ساتھ، اصل ان کے ساتھ. انا معکم انما نحن مستہزئون، کتنا لمبا چڑھ.
انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کو، دیکھو ہم نے بیوقوف بنا دیا، ابو بکر کو بیوقوف بنا دیا، وہ سمجھے شاید میری تعریف کر رہا ہے، عمر کو بیوقوف بنا دیا، علی رضی اللہ عنہ کو تو سمجھ گئے فراست سے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کی فہرست میں نہیں ہے. تو صحیح نیت سے کام کرنا، جو بھی کام کرنا، علم حاصل کرنا دین کے لیے، نماز پڑھنی دین کے لیے، جہاد کرنا دین کے لیے، ان کے اپنے مقصد. احد میں واپس آ گئے، 300 واپس آ گئے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ساتھ چلے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بھی ساتھ کھینچ کے لے آئے. تو اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اللہ کہتے ہیں ان کو عقل بھی نہیں ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو اپنی تجارت میں کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، تجارت میں اپنی راس المال بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنا ہر چیز ہی ضائع کر رہے ہیں، اصل پونجی ضائع کر رہے ہیں، ایمان ہی نہیں تو سب کچھ ضائع کر دیا. ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص شکار کرنے کے لیے گیا، سارے تیر اس نے پھینک دیے. کس پہ پھینکے؟ سائے کی طرف. باز اوپر اڑ رہا تھا، اس کا شکل نیچے نظر آ رہی تھی، جو بھی تیر پھینکا اسی پہ پھینکا. کسی سے کہا میں نے تو سارے تیر ختم کر دیے، باز ہاتھ ہی نہیں آیا. نے کہا کہاں پھینکے؟ یہاں نیچے جو نظر آتا، باز تو اوپر ہے. تو یہ سائے کو پکڑ رہے ہیں. ساری تجارت ان کی، سارے تیر ختم ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، اور انہوں نے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہو، نقصان ہو گیا. اللہ ہمیں صحیح تجارت کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على خير خلقه.